علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلا معلیٰ بین الحرمین، ولایتوں کا مرکز، عبادتوں کا مرکز، مرکز وفا، مرکز حیا، مرکز شرف، مرکز ایمان، مرکز اسلام، کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولائی یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 2 اگست 2021 عیسوی ہے اور 23 ذی الحج
1442 ہجری ہے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 617 بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں وفاق الاسلام کربلائے معلیٰ سے ہدیہ کر رہے ہیں، اور خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں چند لحظے اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب فرمائے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ جناب میثم تمار علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کی یوم شہادت ہے، اور جناب میثم تمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور 22 ذی الحجہ کو شہادت میثم تمار 60 ہجری میں ہوئی، جنہیں عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے شہید کیا۔ اور معصوم اسلام کا فرمان میں بعد پڑھوں گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ہم ان کو دعوت کرتے ہیں۔ نوحہ خان علی عباس پنجوانی صاحب کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جناب نوحہ خان علی عباس پنجوانی صاحب کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ ایک بار پھر آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ خدا آپ کو اس کی جزا دے۔ سلامت رہے۔ عید غدیر گزری ہے، اس کے حوالے سے منقبت کے 2 اشعار بسم اللہ نظر سماعت کر دوں گا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ یہ مت کہی جو بنائے جا رہے ہیں، واہ، یہ مت کہی جو بنائے جا رہے ہیں، واہ واہ، یہ مت کہی جو بنائے جا رہے ہیں، واہ، یہ مت کہی جو بنائے جا رہے ہیں، علی مولا دکھائے جا رہے ہیں، علی مولا دکھائے جا رہے ہیں، اور فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، علی تینے اٹھائے جا رہے ہیں، علی تینے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور تمام مومنین کے لیے شعر کہ در جنت سے یہ قبر نے پکارا، در جنت سے یہ قبر نے پکارا کہ علی والے بلائے جا رہے ہیں، علی والے بلائے جا رہے ہیں، پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ایک دعائیہ کلام ہے، بسم اس اللہ۔ کے چند مخمس عید مباہلہ قریب ہے، پنجدن پاک کی مناسبت سے چند مخمس نظر سماعت کر دوں گا، پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
جو میں کلام پڑھنے والا ہوں یقیناً ہر 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 شخص کی، ہر مسلمان کی، ہر مومن کے دل کی دعا ہوگی. بسم اللہ. میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا. مقصد ہے رسول حق کا، حیدر کے دل کی تمنا، بس ایک خواہش زہرا، حسنین کا دل ہے کہتا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا. رحمت نہ تیری گر ہوتی تو میری ہلاکت ہوتی، پردہ پوشی جو نہ کرتا ہوتی میری رسوائی. مت موت غضب کی دینا، مت نازل کرنا سختی، مل جائے سکون اس دل کو، ہو جائے اگر تو راضی. آنکھوں سے لہو ہے بہتا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا. تو نے ہی شفا دی مولا جب کان پڑی بیماری، ڈھک دی اپنی رحمت سے میرے تن کی اٹھیانی. تھا بھوک سے مرنے والا تو دے دی تو نے روٹی، ہر عیب پہ پردہ رکھ کر دنیا میں عزت دے دی. اب مجھ کو بنا لے اپنا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا. کی میں نے خطائیں کتنی، دانستہ گناہ کیے گئے، کتنے عصیاں کے بچھو دامن میں پال لیے گئے. ماری ہے علم کو ٹھوکر، غفلت کے جام پیے گئے، باتوں کا بھرم نہیں رکھا اور عہد بھی توڑ دیے گئے. مولا ہوں بہت شرمندہ، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا. ہر خواہش نے کر ڈالا ہے پارا پارا مجھ کو، دولت نے دبوچا مجھ کو، شہرت نے مارا مجھ کو. جب دین کے پیچھے بھاگا دنیا نے پکارا مجھ کو، پنجے سے نوکس کے نکلوں دے دے جو سہارا مجھ کو، ہو جاؤں گا میں زندہ، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا، میرے مولا راضی ہو جا. اور دو بند محرم الحرام قریب ہے جناب علی اکبر کے مصائب کے. بسم اللہ. اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن تھے. اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن تھے. رکتا نہیں ہے سینے سے جو خون ہے رواں، اے لال یہ بتا دو کہ کس جان لگی سنا. اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لوں، اپنی ریاضتوں کا خزینہ
سینہ تو دیکھ لوں، اکبر ہٹاؤ ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لوں، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن تھے، تم کیا گرے گو مقتل میں اٹھ نہ سکا حسین، تم کو لگی سنا ہے اور زخمی ہوا آنکھیں جو تم چراتے وہ دل چھوڑتے گئے غم، آنکھیں جو تم چراتے وہ دل چھوڑتے گئے غم، تم ہچکیاں جو لیتے گو دم توڑتے گئے ہم، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن تھے، اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن تھے۔ محمد وآل محمد بہت بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ خوبی، یہ پاکیزگی، یہ شرافت، یہ حیا، یہ شرم، یہ محبت خداوند متعالی آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھیں۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ ذکر، یہ محبت، یہ مودت اہل بیت علیہ السلام کی دنیا میں عام کرتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام اس محبت کے اظہار کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں اور دنیا و آخرت میں آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائیں، اور اہل بیت علیہ السلام اپنی زیارت سے آپ کو مشرف فرمائیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس پر برکت محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان علی عباس پنجوانی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ وہ دوستان جو ہمارے سے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، کافی سارے وہ ہوتے ہیں موضوعات جن پہ بات کرنا ضروری ہوتی ہے۔ جناب میثم تیمار علیہ السلام کی آج شہادت کا دن ہے، 22 ذی الحج، اور روایت کے مطابق جو کہ عراق میں زیادہ منائی جاتی ہے، 23 ذی الحج کو اولاد جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہے۔ کل کے دن میں یعنی آج 22 ذی الحج ہے، 1442 ہجری ہے۔ جناب میثم علیہ السلام کے لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کالا میثم ابن یحییٰ تیمار، مولا نے فرمایا میثم کے لیے کہا، دعانی امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے پکارا، وقال کہا، کیف انت یا میثم اذا دعاک دعی ابن الدعی۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، دعی ابن دعی کا، بہرحال جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ اور کہا کہ کیسا ہوگا اے میثم اس وقت تمہارے ساتھ جب تمہیں دعی ابن دعی، بہت یعنی برا شخص آپ کو بلائے گا، امیہ کا جو کہ ابن دعیہ، جو ابن دعی ہوگا، عبید اللہ ابن زیاد جو کہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، الی البراءۃ منی، مجھ سے برات کرنے کے لیے جب تجھے پکارے گا، فقال کہا میثم علیہ السلام نے، یا امیر المومنین علیہ السلام، انا واللہ لا ابرأ منک، جب وہ مجھ سے کہے گا کہ میں آپ سے برات کا اظہار کروں تو میں آپ سے برات کا اظہار نہیں کروں گا۔ قال اذا واللہ یقتلک ویصلبک، کہا کہ اس وقت وہ تجھے قتل کر دے گا اور صلیب پہ لٹکا دے گا۔ کل تو اصبر فداک فی اللہ قلیل، کہا کہ فداک فی اللہ قلیل، اس وقت میں آپ صبر کروں گا۔ فقال یا میثم اذا تکن معی فی درجتی، فرمایا میثم اس وقت تم میرے درجے میں جنت کے اندر ہوگے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منقبت خان و شاعر اہل بیت علیہ السلام شباہت عباس علوی، مرید کے پاکستان سے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔
جی پیر مولا علیہ السلام مدد جی، کیا حال چال ہے؟ کرم مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ کربلائے مولا، بین الحرمین، بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام، یقیناً آپ کا دل شاد ہوگا کہ آپ کی آواز مولا تک پہنچ رہی ہے، اور جب دل کی آواز مولا تک، پکار پر جواب دینے والے تک پہنچے تو یقیناً دل کو مزید تسکین ہو جاتی ہے۔ چاہوں گا مومنین کے دلوں میں تسکین پہنچائیے، بسم اللہ کیجیے گا اہل بیت علیہ السلام سے۔ جی سب سے پہلے تو میں مولا کے عطا کردہ 2 اشعار سے جو مولا نے مجھے عطا کیے اپنی اس حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ اوبر محمد وآل محمد، بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنتہم اجمعین۔ خدا نکالے نہ دل سے کبھی حسین کا غم، واہ، خدا نکالے نہ دل سے کبھی حسین کا غم، سبھی غموں کی دوا ہے سخی حسین کا غم۔ بے شک بے شک، واہ 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 واہ۔ اور ہمارے پر تو زمانے نے دھر لیا فتویٰ، اللہ، جو بڑے فتوے دیتے ہیں بنو امیہ کی اولاد سے تعلق رکھنے والے، تو ہمارے پر تو زمانے نے دھر لیا فتویٰ، منا رہے ہیں خدا اور نبی حسین کا غم۔ واہ 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 واہ۔ اور رفیق قبر سمجھ کر کیا ہے ماتم شہ، بے شک، رفیق قبر سمجھ کر کیا ہے ماتم شہ، واہ 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 ملے گا حشر میں پل پر یہی حسین کا غم۔ واہ 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 واہ۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میر حسن میر بھائی کے پڑھے ہوئے کلام کے 2 اشعار ہیں، ہدیتاً اور تحفتاً، بس یہ، اور اس کی طرز جو ہے وہ طرز نگاری ہمارے مرید کے بڑے مایا ناز برادر ظاہر نقوی فرام کینیڈا انہوں نے کی، اور لاسٹ ایئر انہوں نے یہ کلام ریلیز بھی ہوا، تو بس تمام مومنین کی سماعتوں کی نظر۔ بسم اللہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، ہاں یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ اور تمام مومنین کے دلوں کی یہ ایک آرزو ہے، یہ ایک تمنا ہے کہ نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے
جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد آخر میں مولا کے حضور مولا امام حسین علیہ السلام کے حضور اور مولا عباس کے حضور سلام اور مولا تمام مومنین کو اپنے در کی زیارت فرمائیں اس کا شرف نصیب فرمائیں اور میں 2018 میں آیا تھا اربعین پہ مولا کے در کی زیارت کی مولا دوبارہ ہم سب کو جو یہاں پاکستان میں ہیں انڈیا میں یا اراؤنڈ دی ورلڈ جہاں بھی بیٹھے ہیں تمام مومنین کو اپنے در کی بار بار زیارت جو ہے اس سے مشرف فرمائیں اللہم صلی علی محمد السلام علیکم آپ بھی سلامت رہیں سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں ذکر یہ محبت یہ مودت بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہمیشہ ہدیہ کرتے رہیں یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ محبت و معرفت و مودت اہل بیت علیہ السلام سے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس محفل کو آباد رکھیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خواں و شاعر اہل بیت علیہ السلام شباہت عباس علوی صاحب مرید کے پاکستان سے خداوند متعال آپ کی دعائیں قبول فرمائے جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو آپ کی پریشانیاں دور ہوں سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہماری شان ہے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہمارا ایمان ہے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہمارے لیے نجات ہے کافی سارے دوستان نے دعا کے لیے کہا ارشاد حسین صاحب کے سے دعا کے لیے کہا گیا کہ ارشاد حسین صاحب کے لیے دعا کی جائے کربلا معلیٰ میں ہونے کا جب مومنین ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کربلا میں ہوتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے لیے بھی ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کہ عشق کے مرکز میں آپ کو بھی آ کے مودت کا اظہار کرنے کا شرف نصیب ہو کہا کہ آپ کربلا میں ہوتے ہیں تو مولا حسین علیہ السلام کے روضے پر ہمارے لیے دعا کیجئے گا کہ ہمیں مولا اولاد عطا فرمائے مولا آپ کی جھولی کو جناب علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ آباد فرمائیں آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں زندگی والی مودت والی اولاد عطا فرمائیں اور محمد شاہ صاحب نے کہا کہ سائیں جی میں نے ریکویسٹ کرنی تھی میری چھوٹی سی اس کے لیے دعا کیجئے گا میرے مولا کے روضے پر اس کی شادی ہوئی ہے تو ان کے بیبیز نہیں ہوئے تو پلیز دعا کی ریکویسٹ ہے مولا آپ کی بہن کا گھر آباد رکھیں ان کی جو پریشانیاں دور فرمائیں انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائیں ان کی جھولی کو آباد فرمائیں امام حسین علیہ السلام کا صدقہ مولا عباس علیہ السلام ان کی دعائیں قبول فرمائیں انہیں اولاد سے مشرف فرمائیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ منقبت خان سید محمد اظہر زیدی صاحب ارسامہ امبیڈکر نگر اکبر پور یو پی انڈیا سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے یا علی مدد یا علی مدد کربلائے مولا بین الحرمین آپ کی آواز گونج رہی ہے مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں یقیناً دلوں کی حاجتیں آنکھوں کی روانی کی صورت میں الفاظ کی لڑکھڑاہٹ کی صورت میں ادا کرنے کا ہر مومن کا من چاہ رہا ہے اس موسم کے اندر آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے چاہنے والوں کے دلوں کو اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیجیے گا بسم اللہ کیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعلیکم السلام تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم میں جاوید صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا ذکر آل محمد کے لیے میں دعا گو ہوں جاوید صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لیے مولا اس پروگرام کو اور آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے آپ بھی سلامت رہیں 4 مصرع مولا علی کے سامنے بسم اللہ علی کا ذکر ہی سیوا ہے کیا کیا جائے علی کا ذکر ہی سیوا ہے کیا کیا جائے جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے ملی جو بھیک تو ہنس کر فقیر
کہنے لگا علی کے نام پہ ملتا ہے کیا کیا جائے، علی کے نام پہ ملتا ہے کیا کیا جائے۔ محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی۔ جی عمران خامی صاحب کا عقیل کی مناسبت سے ہے، پیش کرتا ہوں سماعت۔ میرا دنیا میں چمکا ہے مقدر یا علی مولا، میرا دنیا میں چمکا ہے مقدر یا علی مولا، ملا ہے جب سے مجھ کو قادر یا علی مولا، ملا ہے جب سے مجھ کو قادر یا علی مولا، بجز حیدر نہیں سویا کوئی تیغوں کے سائے میں، بجز حیدر نہیں سویا کوئی تیغوں کے سائے میں، یہ کہہ اٹھا شب ہجرت کا بستر یا علی مولا، یہ کہہ اٹھا شب ہجرت کا بستر یا علی مولا، ہجرت غدیر خم ہویا کی خیبر و خندق، شب ہجرت غدیر خم ہویا کے خیبر و خندق، تو ہی ٹھہرا مقدر کا سکندر یا علی مولا، تو ہی ٹھہرا مقدر کا سکندر یا علی مولا۔ مکتے کا شعر پیش کرتا ہوں، بسم اللہ۔ تمہارے دشمنوں کی دشمنی میں آج بھی کامی، تمہارے دشمنوں کی دشمنی میں آج بھی کامی، تبرے کا لیے پھرتا ہے خنجر یا علی مولا، تبرے کا لیے پھرتا ہے خنجر یا علی مولا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج۔ چار مثال کا پیش کرتا ہوں ملبہ سے شان میں، بسم اللہ۔ آب زمزم تیرے مقدس ہو گئی نہر فرات، جس گھڑی چلو میں پانی لے لیا عباس نے، جس گھڑی چلو میں پانی لے لیا عباس نے، القمہ کا کیا جری القمہ کا کیا جری احسان لیتا اس لیے، ایک چلو لے کے واپس کر دیا عباس نے، ایک چلو لے کے واپس کر دیا عباس نے۔ اللہم محمد کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ آپ کے پاس 6 منٹ پڑھنا چاہیں گے؟ آپ کے پاس 6 منٹ۔ شکریہ، بہت بہت ہو گیا کلام۔
مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، خداوند متعال آپ کو صحت، تندرستی، توانائی عطا فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، یہ ذکر کا شرف آپ کو پیش کرنے کا شرف حاصل ہو کربلا مولا میں ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام پر مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان سید محمد اظہر زیدی صاحب، ارسامہ امبیڈکر نگر، اکبرپور، یو پی، انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ جن دوستان نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کے نام ہم لے دیتے ہیں۔ پہلے یہ یوٹیوب کے اندر جو دوستان نے لکھا ان کے نام لے دیتا ہوں۔ مصطفیٰ خان صاحب نے لکھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں، آپ پر سلامتیاں برکتیں نازل ہوں۔ عباس زیدی صاحب نے لکھا، ماشاءاللہ مولا آپ کو بھی ہر شر سے بچائیں اور نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ پھر حب علی صاحب نے لکھا، سلام یا حسین، سلام یا عباس علیہ السلام، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں، آپ پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ پھر حب علی صاحب نے سلام آغا لکھا، وعلیکم السلام، مولا آپ پر صحت و تندرستی ارزان فرمائیں۔ پھر عباس زیدی صاحب نے لکھا، ماشاءاللہ مولا آپ کو بھی نظر بد سے بچائیں۔ مہدی زیدی صاحب نے ماشاءاللہ اور دل کی علامت بنا کر بھیجی، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور محبتیں آپ کی زندگی میں عام رہیں۔ اور عباس زیدی صاحب نے ماشاءاللہ لکھا، اور عباس زیدی صاحب نے ماشاءاللہ ماموں لکھ کر بھیجا، مولا آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائیں اور آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور حب علی صاحب نے لکھا، آغا دعا کریں مولا مجھے شفا عطا فرمائے، 2 سال پہلے مولا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا، مولا دعائیں قبول کر لیں جو میں نے کربلا میں کی تھی، آغا مولا کے حرم میں جا کے میرے لیے دعا کریں گے قبول ہو جائیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائیں، زیارت کا شرف نصیب فرمائیں، آپ نے جو دعائیں کہیں وہ مولا قبول فرمائیں، مولا آپ کو صحت بھی عطا فرمائیں۔ اور عباس زیدی صاحب نے ماشاءاللہ لکھا۔ پھر دوبارہ مہدی زیدی صاحب نے سبحان اللہ لکھا، مولا آپ کے اوپر بھی صحت تندرستی نازل فرمائے۔ اور پھر حب علی صاحب نے لکھا، مولا آپ کے وسیلے سے میری دعائیں قبول کر لیں، آمین، مولا آپ کی دعائیں قبول کریں اور آپ کی جو تمنائیں مولا پوری فرمائیں۔ اور پھر حب علی صاحب نے ماشاءاللہ لکھا، اور پھر لکھا، آغا مولا آپ کو سلامت رکھے، آمین، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں، سدا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر نصیب ہو، اہل بیت علیہ السلام اپنی محبت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھیں۔ اب وہ دوستان، کیونکہ دوستان شاید بعد میں بھی لکھتے رہیں گے، غفران عباس صاحب نے سلام یا حسین لکھا ہے یوٹیوب کے اوپر۔ اب میں جو میسیجز پڑھ رہا ہوں یہ فیس بک سے پڑھ رہا ہوں، جو فیس بک میں دوستان نے میسیجز لکھے، ظاہری بات ہے دوستان اپنی تمنائیں مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہماری سائٹس کو استعمال کرتے ہیں۔ سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا، یا غازی مولا عباس علیہ السلام آپ کو واسطہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا مجھے شام کی حاضری دیں، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ پھر لکھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں، آپ کا سلام قبول فرمائیں۔ اور پھر لکھا، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یا مولا وقت ورود اپنی شفاعت عطا فرمائیں، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ پھر حبیب حسین صاحب نے لکھا، ماشاءاللہ بھائی دعائے صحت زوار حبیب اللہ، مولا آپ کو صحت عطا فرمائے، تندرستی ہو، توانائی حاصل ہو، مولا محبت اہل بیت علیہ السلام کو آپ کو صحت عطا فرمائے۔ پھر سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا، میرے مولا غازی مولا، میرے مولا غازی مولا، مولا آپ کے اس پیار بھرے الفاظ کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے۔ پھر لکھا، یا علی علیہ السلام آپ کو جناب میسم تمار کا پرسہ پیش کرتی ہوں، مولا آپ کا پرسہ اپنی جناب میں مقبول فرمائے۔ پھر لکھا، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا باب الحوائج، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں، آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ پھر جمال انشاء علی صاحب نے لکھا، ہمارا سلام بھائی مولا کی بارگاہ اقدس میں عرض کیجئے گا، سلام ہے آپ کی طرف سے، اپنی زیارتوں میں آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمراہ ہیں ہمارے ساتھ، مولا آپ کو بھی جلد کربلائے مولا میں آ کر اپنی جالی چوم کر اپنی زیارت نصیب فرمائے، مولا عباس علیہ السلام آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ پھر فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا، سبھی غموں کی دعا ہے حسین کا غم، شباہت بھائی بہت اچھا کلام پیش کیا، مولا آپ کی زیادہ تحسین کو قبول فرمائے، اور شباہت بھائی کی بھی مولا دعائیں قبول فرمائے۔ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا،
लब्बैक या करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके तलबिये को कबूल फरमाए। सकीना अली साहिबा ने लिखा लब्बैक या इमाम अलैहिस्सलाम, मौला आपके पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जमाल इंशा अली साहिबा ने लिखा सलामुन अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, मौला आप पर सलामतियाँ बरकतें नादिल फरमाए। सकीना अली साहिबा ने लिखा इल्तमास दुआ प्लीज़, हम आपके लिए दुआ गो हैं, मौला आपकी दुआएँ कबूल फरमाए, आपकी जो परेशानियाँ दूर फरमाए। सकीना अली साहिबा ने लिखा सलाम या मौला अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को अपनी जनाब में कबूलियत का शरफ नसीब फरमाए। और जनाब जाम इंशा अली साहब ने लिखा अस्सलामु अलैका या यबना फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएँ, आपके ख़ानदान पर आपके घराने पर रहमतें बरकतें नाजिल हों। फिर सलाम सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को अपनी जनाब में मकबूल फरमाएँ, आपकी दुआएँ कबूल फरमाएँ। वो दोस्तान, क्योंकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिले होकर आप तक पहुँचता है और इस डिले के दौरान यकीनन आप दुआएँ भी लिखेंगे, अपनी हाजात लिख कर भेजेंगे। मौला आपकी हाजात पूरी फरमाएँ, आपकी परेशानियां दूर फरमाएं, आपके कर्ज गैब से अदा फरमाएं। आज का दिन जनाब मीसम तिमार अलैहिस्सलाम का दिन है। जनाब मीसम तिमार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को देखकर मुझे याद आता है वो दोस्तान जो दूर दूर से मौला को याद करते हैं, उनके दिल परेशान है, मुस्तरिब है कि आकर 10 मुहर्रम को ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बोसा ले सकें, मौला की बारगाह में आकर पुरसा पेश कर सकें। यकीनन मोहब्बत जनाब मीसम अलैहिस्सलाम हमें बताती है लिकाए मौला कितनी चाहत होती है चाहने वाले के लिए। जनाब मीसम को जब से पता चला कि इस दरख्त के ऊपर मुझे फांसी दी जाएगी, इस दरख्त के ऊपर मुझे दार चढ़ाया जाएगा, इस दरख्त के ऊपर मुझे आज़ार दिया जाएगा, तकलीफ़ दी जाएगी, जनाब मीसम ने उसी दिन से उस दरख्त को पानी देना शुरू कर दिया। जनाब मीसम ने उस दरख्त की देखभाल शुरू कर दी। पूछने वालों ने पूछा ना तेरा वास्ता, ना इससे तू फैज़ हासिल करता है, चौराहे में उगा हुआ है दरख्त, ये इसे पानी किस लिए देता है, इसका इतना ख्याल किस लिए रखता है, गर्म हवा चलती है बैठ जाता है इसके साए तले आकर। कहने लगा मेरे मौला ने कहा है कि इसके ऊपर तुझे फांसी दी जाएगी। कहने लगे कि अगर तुझे फांसी दी जाएगी तो तुझे चाहिए काट दे। कहने लगा कि मेरे मौला का कहा पूरा ज़रूर हुआ करता है। जनाब मीसम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। जनाब मीसम ने सामने बैठकर उसकी औकात उसे याद दिलाई, उसकी औकात उसे याद दिलाई। जनाब मीसम ने ज़िक्र किया मौला अमीर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल का, बताया कि मेरे मौला ने मुझे बताया था कि तू मुझे कत्ल करेगा। कहने लगा मैं तुझे कत्ल नहीं करूँगा। कहने लगा फिर क्या कहेगा? कहने लगा मैं तेरे हाथ पाँव काट दूंगा। कहने लगा बहुत अच्छा है, फिर तो मैं मौला के फ़ज़ाइल पढ़ सकूँगा। मेरे मौला ने कहा था कि तू मेरी ज़बान काटेगा फिर मुझे कत्ल करेगा। कहने लगा कि मैं तेरी ज़बान नहीं काटूंगा ताकि तेरे मौला का फरमान झूठा हो जाए। कहने लगे जनाब मीसम मेरे मौला का फरमान बरहक है, पूरा हो के रहेगा। कहने लगा अच्छा देखता हूँ। जाकर दार पर लटकाया गया, जनाब मीसम के हाथ पाँव काट दिए गए। जनाब मीसम ने मौला के फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू किए। इर्द गिर्द थे परिंद चरिंद, चाहने वाले जमा होना शुरू हो गए। जब इब्ने ज़ियाद को यह खबर पहुंची कि जनाब मीसम फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं, कहा गया इसकी ज़बान काट दी जाए। कहा मैंने कहा था ना मेरे मौला का फरमान हक है, तू मेरी ज़बान काट देगा। जनाब मीसम की ज़बान काट दी गई, लेकिन न जाने क्या जनाब मीसम इशारों से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते रहे। चाहने वालों ने देखा, जालिम को यह भी बर्दाश्त न हुआ, जनाब मीसम की गर्दन सरतन से जुदा कर दी गई। हाँ, चाहने वाले ऐसे भी होते हैं कि जनाब मौला का जिक्र जारी और सारी रहे, जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन मौला की ज़ात पर हर्फ नहीं आने देते। यही मेरे मौला के चाहने वालों का प्याम भी है, यही मेरे मौला की चाहत भी है। जनाब मीसम को 60 हिजरी के अंदर 22 ज़िलहज को इब्ने ज़ियाद ने शहीद कर दिया। आए जनाब मीसम की मौला की बारगाह में तस्लियत भी पेश करते हैं, ताज़ियत पेश करते हैं और इसके वसीले से दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज वलाफ़ियत वन्नस्र वजअलना मिन खैर आवानिही व अंसारिही वजअलना मिनल मुस्तशहदीना बैना यदैहि।